وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 اور 88 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ان آیات میں اللہ جل شانہ نے حلال اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کی تلقین فرمائی ہے اور ان لوگوں کا رد فرمایا جو اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو خود ہی اپنے اوپر حرام سمجھ بیٹھتے تھے، ان سے دور رہتے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان چیزوں سے بچنا یا ان چیزوں سے دور رکھنا یہ شاید ہمارے لیے عبادت اور اللہ کی رضا کا سبب ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس کا رد فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور اپنے لیے انہیں ناجائز سمجھنا یہ کوئی رب تعالیٰ کے قرب کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا سبب ہے. تو ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تم ان پسندیدہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا. ولا تعتدوا، اور تم حد سے نہ بڑھو. ولا تعتدوا، اور تم حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. پھر آگے ارشاد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ کے دیے ہوئے حلال پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو. تو احباب دی وقار، جو پہلی آیہ بینہ جس میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ یہود و نصارہ میں سے، بالخصوص عیسائیوں میں سے، وہ رہبانیت اختیار کرتے تھے. کئی لوگ ایسے تھے کہ جو جنگلوں کے اندر جا کے رہتے تھے، آ کر لوگوں کے ساتھ میل جول کو اپنے لیے اللہ کے قرب کے لیے رکاوٹ سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ رہبانیت، جنگلوں میں رہنا، اسی طرح سے ہماری عبادت کامل ہوتی. اور کئی لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ نے لذیذ چیزیں، پاکیزہ چیزیں حلال کر رکھی تھیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے کھانے کی وجہ سے ہمارے دل میں غفلت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوتا ہے. تو اس طرح کے نظریات وہ رکھتے تھے. اللہ جل شانہ نے ان کے اس طرح کے نظریات سے مومنوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے ان سے بچ کے رہنا. اللہ جل شانہ یہ بات پسند نہیں فرماتا کہ بندہ تنہا بالکل جنگلوں میں جا کر جانوروں کی طرح رہنا شروع کر دے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند نہیں ہے.
بلکہ نبی علیہ السلام کی سنت اور تعلیمات کو اگر ہم ملحوظ خاطر رکھیں تو اس میں لوگوں کے ساتھ میل جول کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے، دنیا کا مال کمانے، اسے اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ان سے معاملات کرنا، اس میں بھی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ 3 افراد نبی علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کی طرف آئے اور انہوں نے آ کر حضور کی عبادات کے بارے میں سوال کیا۔ تو آگے سے بتانے والے نے جس طرح سے بتایا، نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ اس انداز سے حضور کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی رات کو عبادت کر لیتے ہیں، کبھی رات کے وقت سو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے تئیں اس عبادت کو بہت تھوڑا سمجھا۔ پھر ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ نبی علیہ السلام تو اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، انہیں عبادات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہا کہ وہ اگر تھوڑی بھی عبادت کرتے ہیں تو ان کی تھوڑی عبادت بھی ہماری زیادہ عبادت سے کافی ہے۔ اس لیے ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں تو ہمیشہ ساری رات نماز ہی پڑھتا رہا کروں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا، سونا چھوڑ دیا، کہا کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت میں نماز پڑھنے کے اندر گزاروں۔ دوسرے شخص نے یہ کہا کہ میں تو ہمیشہ روزے ہی رکھوں گا اور کبھی روزہ ترک ہی نہیں کروں گا۔ تیسرے بندے نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ عبادات میں خلل ڈالتی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس کلام کو سن لیا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا کہ تم اس انداز سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے یا جو خیالات تم رکھتے ہو، یہ میری سنت سے اعراض کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ میری سنت نہیں ہے کہ ساری رات عبادت کے اندر گزار دو، ساری زندگی روزوں کے اندر گزار دو، نکاح ہی کرنے چھوڑ دو، باہر جا کے تنہائی میں رہنا شروع کر دو۔ حضور نے فرمایا یہ تو میری سنت سے اعراض کرنا ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت یہ ہے کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، کبھی روزہ رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے اور بندے کی صحت کے معاملات بھی چلتے رہے۔ اسی طرح فرمایا کہ میں رات کے وقت عبادت بھی کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ساری راتیں ہی اللہ کی عبادت میں گزار دوں، بلکہ فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں اور کبھی اٹھ کے رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ازواج سے نکاح بھی کیا ہے، میں ان کے ساتھ رہتا بھی ہوں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ متقی ہوں۔ تو جب میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور زیادہ متقی ہوں، میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، دن کو روزے بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، ازواج کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتا ہوں، نکاح بھی قائم کرتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو میرے طریقے پہ عمل کرے گا وہی کامیابی کے رستے پہ چلے گا، اور جو یہ طریقہ چھوڑ کر اپنی طرف سے یا اپنے دل کے اندر جو خیال آیا وہ گڑ کے بیٹھ جائے گا، تو اس طرح فرمایا کہ وہ تو میری سنت سے اعراض کرنے والا شمار ہوگا۔ تو احباب دی وقار، اللہ جل شانہ کے فرمان سے بھی اسی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا اسے اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ رات کو سونا اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے تو ہم ساری رات جاگتے رہیں یا ساری زندگی جاگتے رہیں، یہ کوئی درست نہیں ہے۔ ازواج سے نکاح کرنا اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، ہم اسے حرام کر کے ازواج سے دور رہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح روزے رکھنے کی اللہ نے تلقین فرمائی ہے، حلال ہے
اور روزہ چھوڑنا یہ بھی ہمارے لیے اللہ نے حلال قرار دیا ہے، تو ہم ساری زندگی روزے رکھتے رہیں، یہ بھی اللہ جل شانہ کو اور اس کے حبیب علیہ السلام کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ یہ فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو، اعتدال کے اندر رہتے ہوئے اچھے اعمال بھی کرو اور دیگر دنیا کے معاملات بھی چلاؤ۔ یہی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اسی سے اللہ اور اس کا حبیب خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ جب ہجرت کے بعد حضور نے رشتہ مواخات قائم کیا تو فرمایا حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ ان دونوں کو نبی علیہ السلام نے بھائی بھائی بنا دی۔ تو ایک دن حضرت سلمان حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر میں گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ کی جو اہلیہ ہیں حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پھٹے پرانے سے کپڑے ہیں، بڑی شکستہ حالت ہے۔ تو وہ حضرت سلمان کہنے لگے حضرت ام دردہ سے کہ یہ تو نے کیا حالت بنا رکھی کہ کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جسم کی حالت بڑی عجیب سی بنی ہوئی ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ تمہارے بھائی جو حضرت ابو دردہ ہیں انہیں دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ دنیا کا مال کماتے ہی نہیں ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں اور سارے دن روزے رکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ ٹھہرے۔ جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت سلمان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا گیا مہمانی کے طور پر۔ تو حضرت سلمان کے سامنے جب کھانا رکھا گیا تو آپ نے حضرت ابو دردہ کو بھی کھانے کی دعوت دی، فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے میں تو روزے سے ہوں، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ جب تک آپ میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں۔ اور نفلی روزے میں ویسے بھی جائز ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے وہ اصرار کرے کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ تو نفلی روزہ توڑنا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ویسے تو جو بندے نے روزہ رکھ لیا کوشش کرنی چاہیے اسے مکمل ہی کرے، اسے توڑے گا تو بعض فقہاء نے بیان کیا کہ اس کی قضا کے طور پر اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی مہمان آ گیا، بندے نے نفلی روزہ رکھا ہے، تو اگر مہمان یہ اصرار کرتا ہے کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ تو اس کی خاطر روزے کو توڑ دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ نفلی روزے کے لیے، فرض روزے کے لیے ایسا جائز نہیں ہے۔ تو بارکہ حضرت سلمان نے فرمایا کہ جب تک آپ کھانا نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو دردہ نے ان کے ساتھ کھانا کھا لیا۔ اب جب شام کا وقت ہوا، سونے کا وقت ہوا، تو حضرت سلمان کے لیے بستر لگا دیا گیا اور حضرت ابو دردہ پھر کھڑے ہو کے نماز شروع کرنے لگے۔ حضرت سلمان نے پکڑا، فرمایا کہ سو جاؤ، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، سو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے لیٹے، پھر اٹھے، پھر عبادت کا شوق چڑھا، پھر عبادت کرنے لگے۔ حضرت سلمان نے پھر پکڑا، پھر ارشاد فرمایا کہ ابھی سو جاؤ، اللہ نے سونے کے لیے رات بنائی ہے۔ پھر جب رات کا آخری حصہ رہا، حضرت سلمان خود بھی اٹھے، حضرت ابو دردہ کو بھی اٹھایا، فرمایا کہ اب اللہ کی عبادت کرو۔ پھر دونوں نے مل کے تہجد پڑھی۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری اہلیہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تب راضی ہوتا ہے جب بندہ تمام کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرے۔ یہ سارے معاملات کر کے وہ چلے گئے۔ حضرت ابو دردہ صبح حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ، میرے بھائی حضرت سلمان آئے تھے، انہوں نے تو رات گویا کہ مجھے عبادت ہی نہیں کرنے دی، میرا روزہ بھی توڑوا دیا اور اس طرح کی باتیں کی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہی بات پسند ہے کہ بندے کے پاس مہمان آئے تو بندہ اسے وقت دے۔ اللہ نے کھانے پینے والی اشیاء حلال کی ہیں تو بندہ کھائے پیے بھی صحیح اور روزے بھی رکھے۔
اسی طرح ازواج کے ساتھ اللہ جل شانہ نے ایک سلسلہ نکاح اور نسل انسانی کی بقا کے لیے یہ ایک سسٹم رکھا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ بندہ نکاح بھی کرے، اپنی ازواج کے ساتھ ملے جلے بھی، سارے معاملات کرے، تو یہی اللہ جل شانہ کو پسند ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اسی کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو حلال چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی ہیں انہیں اپنے لیے حرام نہ کرو، ولا تعتدوا، اور حد سے بھی نہ بڑھو، اعتدال کے ساتھ جو حلال چیزیں ہیں انہیں جائز طریقے سے استعمال کرو، اس سے اللہ اور اس کا حبیب خوش ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو حد سے بڑھنا کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے، عبادات کرنے میں بھی ہو سکتا ہے اور گناہ کے معاملات میں مبتلا ہونے میں بھی ہو جاتا ہے۔ عبادات میں حد سے بڑھنا یہی ہے کہ بندہ کہے کہ میں نے ساری زندگی روزے ہی رکھنے یا صوم وصال رکھنا شروع کر دے، تو یہ تقوی نہیں ہے، یہ حد سے بڑھنا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح بندہ نمازیں ہی چھوڑ دے، سارے معاملات عبادات ہی چھوڑ دے کہ جی نکاح کرنا بھی عبادت ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، رات کو اچھی نیت سے سو جانا یہ بھی عبادت ہے، اب صبح اٹھ کے نماز ہی نہ پڑھے، تو یہ بھی حد سے بڑھنا ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ حضور کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ نے پاکیزہ چیزیں کھانے پینے والی بنائی ہیں، کھائے پیے بھی، روزے بھی رکھے۔ اللہ نے ازواج کو نکاح کے ذریعے حلال فرمایا ہے، انہیں بھی وقت دے، اور رات کے وقت عبادت کی برے، بندہ سوئے بھی صحیح۔ اسی طرح کوئی مہمان آ جاتا ہے، رشتہ دار ہیں، سب کے ساتھ دنیا داری، محلے داری، ان تمام چیزوں کے ساتھ اعتدال کے ساتھ جائز طریقے سے حضور کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر بندہ عمل کرے گا تو یہ ساری کی ساری چیزیں بندے کے لیے عبادت بنتی جائیں گی۔ کھانا حضور کی سنت کے مطابق کھا رہا ہے، اس پہ بھی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ سو حضور کی سنت کے مطابق رہا ہے، رات کو عشاء کی نماز پڑھی، رات کو جلدی سو گیا کہ صبح اٹھو کہ فجر کی نماز پڑھوں گا، یہ ساری رات اس کی عبادت میں گزر جائے گی۔ رات کو اس نیت سے سو گیا کہ صبح اٹھ کے رزق حلال کمانا ہے، دفتر میں اپنی نوکری پہ ملازمت کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں رات عبادت کرتا رہوں، صبح مجھے اپنے دفتر میں نیند آ رہی ہو، میں کام ہی نہ کر سکوں۔ تو اس نیت سے اگر وہ رات کو سو کے گزارتا ہے کہ صبح میرا ذہن فریش ہوگا، رزق حلال کمانے میں آسانی ہوگی، ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر سکوں گا، اس پر بھی رب تعالیٰ اسے عبادت کا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے احباب دی وقار نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اور اللہ جل شانہ کے جو احکام ہیں وہ ہمیں اعتدال کا درس دیتے ہیں کہ بندہ دنیاوی معاملات کو بھی چلائے، رزق حلال بھی کمائے، کھائے پیے بھی دستور کے مطابق جائز طریقے سے، اور اس کے ساتھ جس قدر ہو سکتا ہے بندہ اللہ کی عبادات بھی کرے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔